یہ دیکھیں اسکن میں صاف کر رہا ہوں، اندر سے سارا گوشت بلیک ہو جاتا ہے جب کیڑے آ جاتے ہیں. میرے چاچو کو جب تکلیف ہوتی ہے تو یہ میں صاف کر رہا ہوں. تو یہ دیکھیں کتنے ان کی گردنیں اتر رہی ہیں ان کی، تو بہت زیادہ تکلیف میں. تو یہ بہت زیادہ 8-10 کلر کے 10-12 قسم کے جو ہے نا یہ کیڑے ہوتے ہیں. تو جدھر جمع ہوتے ہیں ادھر سے سارا گوشت اندر سے کالا ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں بلیک ہو جاتا ہے سارا جدھر بھی. تو علاج نہیں ہو رہا، بہت پریشان ہے. بڑی دور دور تک میرے چاچو کے ہیں. تو جدھر سے بھی یہ نکال رہا ہوں یہ دیکھیں سارا بلیک کلر کا، سارا ان کی گردنیں آ رہی ہیں اندر سے. گوشت اسکن کے اندر سے گوشت کالا ہو جاتا ہے یہ جدھر بھی جمع ہوتے ہیں. یہ دیکھیں ادھر بھی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یقیناً جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے آپ کی دعاؤں سے. بے شک اس پاک ذات کے کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے. پیرانارمل جو نارمل نہ ہو یہ لفظ نکلا جس کو عقل تسلیم کرتے ہوئے نا، مطلب تسلیم نہ ہو، اس کی کوئی آپ کے پاس جسٹیفیکیشن نہ ہو، کوئی مستند جواب نہ ہو. پیرانارمل ڈاکٹرز ایک نہیں شراز میں کئی ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ کسی انسان کے جسم سے اتنے بڑے کیڑے نہیں نکل سکتے. انسان کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں، کسی کوئی زخم ایک ہو جاتا ہے اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، بگڑ جو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے ٹائنی کیڑے جو ہوتے ہیں وہ سر یہ ٹائپ کے ہوتے ہیں، وہ الگ چلاتے ہیں، وہ دوسرے ہوتے ہیں. یہ جیسے سنڈیاں ہوں، جیسے جن کو ہم ہیلی کاپٹر کہتے تھے، وہ جیسے جھینگا ہو. اچھا آپ کو تصویریں جو بھیجی ہیں میں نے دیکھیے گا. ہیلی کاپٹر کا سائز بڑا ہوتا ہے وہ جو یہ دیکھ لیں سر، اتنے سائز کے، 2 انچ 3 انچ کے. اچھا یہ جی لاہور میں ہمارے بھائی ہیں سخاوت بھائی، طبیعت مزاج شوق بہت اچھا رکھتے ہیں، یاروں کے جیسے یار نہیں ہوتے. اور کہتے ہیں سیلف میڈ انسان، اپنی محنت سے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا. اور اچانک ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کس نے یہ کیا ہے، سو کالڈ جادو. اچھا ان کو یہ بھی پتا ہے کہ جادو کیا گیا مجھ پہ، اور کس نے کیا ہے یہ بھی پتا ہے، اور جس نے کیا ہے وہ بھی بھگت رہا ہے. اچھا تو ان کو کیوں سزا دی ہے یار؟ جیسے ہم نے ریسنٹلی بات کی تھی نا، من شر حاسد اذا حسد. کیونکہ ماشاءاللہ سے بھائی جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ رہے تھے. آپ دکھائیں تصویریں تو آگے، کہ پہلے شوق میں بھی، کام میں بھی، محنت میں بھی، ہر طرح سے. پھر یار وہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے، غلطی آپ ہی کی ہوتی ہے کہ آپ اتنی بڑی امید لگا لیتے ہیں اگلے سے جو کہ ایکسیپٹ بھی نہیں ہوتی. ذہنی طور پہ اتنی بڑی امید لگانا بھی ٹھیک نہیں ہوتا. خود سے ہی آپ لگا لیتے ہیں، اور پھر جب وہ پوری نہیں ہوتی تو آپ اس نوبت تک چلے جاتے ہیں کہ ایسے اسٹیپ اٹھا لیتے ہیں. تو وہی ہوا جیسے فیملی میٹرز، فیملی کے اندر ہی. اور ماشاءاللہ سے معاف بھی کر چکے ہیں. اچھا جس نے کیا وہ بھی معافی مانگ چکا، ایک بار نہیں کئی بار.
اور یہ بھی معاف کر چکے ہیں، لیکن صحیح، جس پر گزرتی ہے وہ بہتر جانتا ہے شراز بھائی. بہت تکلیف میں ہوں گے یہ اتنے بڑی بڑی چیزیں. پہلے کی تصویر دیکھ لیں، ان کی اب کی تصویر دیکھ لیں کہ آپ کے جسم پر یار تھوڑی سی ہمیں خارش ہو ہم کتنے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. آپ یاد ہے کتنے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ہم اوزار آئے ہوئے ہیں خارش کرنے کے، اس سے بھی نہیں ہو پاتی، اپنا ہاتھ نہیں پہنچ پاتا نا. اور ایسی خارش کہ جب تک آپ اس کو زیادہ نہیں کریں گے وہ کیڑا باہر نہیں نکلے گا. زندہ کیڑا نکلتا نا باہر شاید مطلب بقول ان کے جو بھتیجے ہیں ان کے جو ان کو بجا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے منہ بنتا ہے، کالا ہوتا ہے، پہلے گوشت کا حصہ کالا ہوتا ہے، پھر جب ہم اس پہ کھجاتے رہتے ہیں، کھجا بھی کس سے رہتے ہیں، وہ ہارڈ پلاسٹک سے کھجا رہے ہیں. جی وہ آپ نے مجھے دکھائی بھی. میڈیکل کو پتا تھا دوائی کا، اس سے کھجا رہے تھے کہ کھجاتے رہتے ہیں تو پہلے اس کا منہ باہر آتا ہے پھر وہ پورا باہر آتا ہے. اور آپ نے یہ پیٹرن دیکھا سر تصویروں پہ، ان نشانوں کا پیٹرن دیکھا کہ کیسے نشان بنتے ہیں. ہاں یہ لاجیکل چیز ہے. یس لاجیکل ہے یہ. میں نہیں سمجھ سکا یہ کہ یہ جسم پہ اتنا ایسا نہیں بنتا. جب میری بات ہوئی نا میں نے ان سے کہا نا کہ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں، تو سیدھے ہمارے معصوم بھائی انہوں نے مجھے ایک تو آڈیو میسج بھیجا، کوئی 40-50 منٹ کا آڈیو میسج بھیجا. حالانکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ آڈیو میسج پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، کئی ہوتے ہیں نا، پڑھنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے، تو جتنا شارٹ ہو سکے. پھر انہوں نے شارٹ کر کے بھی مجھے بتایا. کہتے ہیں بھائی ایک ڈاکٹر نہیں کئی ڈاکٹر، تو یہ کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں. کہتے ہیں اتنے بڑے کیڑے انسان کے جسم سے نکل ہی نہیں سکتے، اور ایسے خارج کرتے ہیں. کوئی خدا نہ خواستہ ایسی بیماری نہیں سمجھ آتی کہ یار جس میں جب آپ نے مجھے اس کو بتایا تھا تو میں سمجھا شاید وہ زخم بگڑ گیا ہے. وہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، لیکن اس کے جسم پہ کمر پہ چھوٹے چھوٹے اسپاٹس اور لکیر کی طرح سے بن رہے ہیں، اور ایسے تو نہیں پڑتے. اور اس چیز سے یاد آ رہا ہے کہ ایک فلم دیکھی تھی، سیریز ہے ایلین، کہ وہ جسم میں انسان کی ایک عجیب سی چیز کیڑا جاتا ہے، پھر وہ جسم پھاڑ کے باہر نکلتا ہے، وہ انسان کی جان لیتا ہے. یہ تو حقیقت کا واقعہ لگ گیا ہے فلم سین. تو یہ جی دکھانے کا مقصد یہ بھی اور تمام تصاویر ویڈیوز کہ یہ دکھائی گئی، یہ پہنچائی گئی آپ تک، آپ لوگوں کے دل میں ایک احساس پیدا ہوا، اگلے کی تکلیف کو اگلا آپ نے اپنا سمجھا اور ان کے لیے دعا کی. کسی کی دعا سے وہ ماشاءاللہ آج بہتر ہیں، کافی بہتر ہیں، کافی آپ لوگوں کو دعائیں دیتے ہیں ہمارے پروگرام کے ذریعے. کئی صاحب لوگوں کے پاس بھی کئی بار علاج بھی ان کے ہوتے رہے، کراتے بھی رہے، وقتی سکون بھی ملا. مطلب یہ بہت لمبا پیریڈ ہے، یہ کوئی آج کا واقعہ نہیں ہے. صحیح. ان کے تمام دوست جانتے ہیں، جو دوست قریب آتا زیادہ بڑھتا اس کے ساتھ مسئلے ہونا شروع ہو جاتے. تو اس کو توڑ نہیں کیا انہوں نے؟ بہت حد تک اپنی کوشش ہے. اب بات یہ ہے کہ ہمیں بھیجیے. اب یہ تمام ڈاکٹرز صاحب دوست حضرات تو ہمیں دوست سمجھ کے کہ یار شاید درد رکھتے ہیں، انہوں نے ہمیں بھیجا ہے کہ جی ایسا مسئلہ جو ہم نے بھی پہلی بار دیکھا ہے. یار ایک تو سنا تھا نا، وہ ایک بددعا نہیں دی جاتی تھی، تجھے کیڑے پڑے ہیں. ایک بددعا سنا نا فلموں میں بھی اور اکثر مذاق میں بھی. نہیں وہ کہتے ہیں کہ جب انتہائی نفرت کی ابتدا ہوتی ہے نا تو اس میں جو بددعا دی جاتی ہے، اس نے بہت شدید نقصان کیا ہے، یا اللہ اس کے. آپ کسی کو کوئی بددعا کیوں دیتے ہیں؟ کیسے دے سکتے ہیں؟ کیسے مطلب کس طرح سے آپ دے دیتے ہیں؟ یار مجھے بات سمجھ نہیں آتی. یقین کریں یہاں تک نا میں آپ کو عرض کروں، کسی نے کہا یار ویپن رکھ لیں، کوئی نا ویپن رکھیں اپنے پاس، آج کل حالات اچھے نہیں ہیں. تو انہوں نے پتہ کیا جواب بولا؟ ہم کسی کو نہیں مار سکتے. مطلب ایک فون یا ایک ضروری چیز کے پیچھے ہم کسی کو مار نہیں سکتے، ہم کیوں رکھیں ویپن؟ صحیح بات ہے. وہ الگ بات ہے کہ آپ کے کوئی اس طرح کے معاملے ہوں، آپ کو معاملے ضروری ہے آپ کے لیے، وہ الگ بات ہے. لیکن اس لیے رکھنا کہ جی کوئی چھیننے آئے اور ہم اس کو مار دیں، ہم کر ہی نہیں سکتے ایسا. تو پھر یہ تو امانت ہے، جس کی چاہے لے جائیں. بہرحال بات یہ کہ یہ غصے کی کیفیات ہے نا ساری. غصہ آیا، شیطان آپ پر حاوی ہوئے، آپ نے عجیب سے فیصلے کیے، آپ نے دھمکیاں دی، آپ نے بددعائیں دی، اور آپ پہنچ گئے جادو کی اسٹیج کے اوپر. اور دنیا میں اوروں کو کیا دیکھنا، آپ خود بعد میں معافیاں مانگ رہے ہیں. جب وہ مطلب غلط قسم اٹھا لینا،
اچھا اکثر ایسا ہوتا ہے اگر ایسا ہو جائے نا تو میرا بچے کو یہ ہو جائے, اگر یہ بات تمہاری ٹھیک ہو نا تو میرے بچے کو یہ ہو جائے, مجھے یہ ہو جائے. یہ کون سی باتیں ہیں یار, غلط ہے, بہت غلط. اور پھر ایسا ہو بھی گیا. ان کے بڑے قریبی نے کہا کوئی حساب کتاب میں گڑبڑ ہوئی, انہوں نے کہا حساب کتاب غلط ہوا ہے. یہ بڑے لیڈ کر رہے تھے بزنس میں, انہوں نے کہا نہیں حساب کتاب صحیح ہے. بولا کیسے صحیح ہے, یہ دیکھو پیپر پہ غلط آیا. اگر ایسا ہونا تو میرے بچے کا پیٹ پھول جائے. صبح اس کا پیٹ پھولا ہوا تھا, جھوٹ بولا تھا نا انہوں نے. ایسی باتیں کر کیسے لیتے ہیں؟ وہ یاد نہیں کہ بولنے سے پہلے سوچو کیا بول رہے ہو, پھر وہی معافیا مانگ رہے تھے. سچائی یہ کہ بے ایمان لوگ بہت ہیں, ایمان کی روشنی سے خالی ہیں اور سچائی کی روشنی سے خالی ہیں. بھائی جو مل رہا ہے کم میں گزارا کر لو. یار پہلا سٹیپ جو ہے نا وہ ہوتا ہے سب کچھ آسان نیگیٹو ہے, آسان مشکل پازیٹیو ہے. مشکل سٹیپ پہلا مشکل ہے, جب آپ وہ کر لیتے ہیں پھر وہ مدد آ جاتی ہے. ہوتا مشکل ہے, صحیح. غصہ کس کو نہیں آتا, کڑوا گھونٹ پینا آسان تو نہیں ہوتا, برداشت کر لینا. اس کا حکم بھی ہے پانی پی لو, بیٹھ جاؤ, درگزر اگر تم معاف کر دو تمہارے حق میں بہتر ہے. تو یہ ہے مشکل, وہ آسان ہے. جو پھر آسان کرنے کے بعد مطلب میں سمجھاؤں جو عارضی ہے نا وہ آسان ہے, اور جو مستقل ہے وہ مشکل ہے. عارضی غصہ آیا نکال دیا, عارضی غصہ آیا یہ کر دیا, پھر بھگت رہے ہیں بعد میں. اور ایسے لوگ اپنا تو اپنا وہی بات ہے, اپنی اولاد کا بھی پھر یہ تو بہت غلط بات ہے. میں تو یہ ہوا ہے کہ روح کانپ گئی ہے سوچی. اور یہ ان سے نہیں دیکھا جا رہا تھا اپنے بھتیجے کا درد, اور یہ بیچارے اس کے لیے دعا کر رہے تھے. حالانکہ کتنی تکلیف میں ہے, کتنی تکلیف ہے. اللہ ان کی تکلیف جلد سے جلد آسانی پیدا کرے. ان کی مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے. میں ابھی 2-3 واقعے گزرے تھے تو میں سمجھا تھا یہ وہ لوگ بھی بہت تکلیف میں تھے, اور یہ تو مقصد. تو غصہ جی صرف وہ کہہ نا غصہ آگ ہے, غصہ صرف اور صرف نقصان کرتا ہے. منع ہے غصے میں کوئی فیصلہ مت کرو, بچو اس سے. غصے میں غصہ عقل کو کھا جاتا ہے, پردے پڑ جاتے ہیں عقل پہ. تو غصے میں تو آپ فارغ ہیں, کوئی کام آپ کا ٹھیک نہیں ہے. فارغ کا ذرا بتا دیں. فارغ کے ہاں فارغ مطلب فارغ پھر جو چاہے کرو, مطلب آپ ایک کاؤنٹنگ میں نہیں آتے, بیکار ہو گئے آپ, یعنی کہ آپ نیکی کی راہ سے ہٹ چکے ہیں. جی کہتے ہیں نا اس کی کاف ہے, مطلب کاؤنٹنگ پھر اس کی جو ہے نا وہ اللہ بچائے. تو بڑا کچھ دیکھ چکے ہیں, بڑا کچھ سمجھ چکے ہیں, لیکن یہ کسی کچھ سمجھ کے جی انہوں نے بھیجا مجھے یہ سب کچھ وہ چیزیں باتیں بتائیں, پرسنل چیزیں. یہ وہ میں زیادہ چیزیں تو نہیں ان کی شیئر کر رہا, بس یہ بتا رہا ہوں کہ بڑے کہتے ہیں نا وہ زندہ دل انسان, دوستوں کے دوست, ذمہ دار انسان, سب کو لے کے چلنے والے. ایک ذرا سی بات حساب کتاب پہ تھوڑا سا معاملہ گڑبڑ ہوا اور اگلے ایسا کر گیا کہ پھر خود ہی بھگت بھی رہے. سجاد بھائی پنجابی کی کہاوت ہے سانجی کی ہنڈیاں چرائے پہ پھوٹتی ہے. اگر آپ بزنس بھی کریں یا کچھ معاملات کریں تو اس میں یہی معاملات ہوتے ہیں. تو میرا تو مشورہ یہی ہے انسان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو, چاہے وہ 10 روپے پہ کھڑا ہو یا 10 لاکھ پہ کھڑا ہو. اب جب جتنے بھی لوگ ملتے ہیں, انہوں نے آدمی کسی سے پارٹنرشپ میں کام کیا ہوگا, تو ایک تو عزیز و قریب بھی میرے ہیں, وہ بھی ایسی بالکل مقصد ان کا تو وہ مقصد ریٹائرمنٹ کے پیسے لے کے چلے گئے. انہوں نے خیر ایسا کچھ نہیں کیا, وہ چپ ہو گئے, سادہ زندگی گزار لی. مطلب ریٹائرمنٹ کا پیسہ جو آپ سمجھیں پھر 30 سال میں جمع ہوا بچوں پہ لگانا ہوگا, وہ سارا کاروبار میں ڈوب کے بیچ بات کے چلے گئے. بس کوشش ویسے بندے کو کرنی چاہیے شہراز بھائی, دور اندیشی کہتی ہے انسان کوشش کرے ایسی کوئی نوبت ہی نہ آئے پہلے تو. اچھا میں یہ بتا رہا تھا سانجی کی ہنڈی وہ یہ تھی کہ لوگ زیادہ جلدی امیر ہونے کے چکر میں نا, بزنس کو بڑھاوے کے چکر میں وہ بہت زیادہ آگے بڑھنے کے چکر میں پڑتے ہیں. تو غلط فیصلے اس میں ہی ہوتے ہیں کہ ہر بندہ تو پازیٹیو نہیں مل سکتا نا آپ کو, اور آپ کو مل جائے تو بہت بڑی نصیب کی بات ہے آپ کو. ورنہ تو میں جو زیادہ دیکھ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ نقصان پہنچاتے ہیں, اور بلکہ وہ ہوتا ہے کہ حسد چلن میں بھی آ جاتے ہیں. تو بیماریوں کا جی ماشاءاللہ خود بھی سمجھدار ہیں. بیماریوں کے اینگل سے انہوں نے ایک نہیں کئی اوپینین لیے, ڈاکٹرز کے, اسپیشلسٹ کے کئی اوپینین لیے, اور انہوں نے یہ کہا کہ جی ٹھیک ہے انسان کے جسم سے کیڑے نکل سکتے ہیں, کیڑے ہوتے بھی ہیں, پیٹ کے کیڑے فلاں, اس سائز کے کیڑے نہیں ہوتے. وہ تو پیراسائٹ سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, وہ تو الگ چیز ہوتی ہے, وہ ختم بھی ہو جاتے ہیں. یہ تو پتہ نہیں اللہ معاف کرے کہ مٹی کھانے سے کہتے ہیں کہ ہوتے ہیں
कीड़े, ये तो मिट्टी नहीं खाते होंगे। लेकिन मुझे ये यकीन है, मुझे ये उम्मीद है कि अगर तो इन्होंने इस नीयत से माफ़ किया ना कि झगड़ा छोड़ दो चाहे हक पर हो, सही, अगर तुम माफ़ कर दो तो तुम्हारे हक में बेहतर है, सही, अगर तो इस नीयत से किया जैसा हैदराबाद वालों ने किया, जैसा दिल्ली वालों ने भी किया और लोगों ने भी किया, तो नो डाउट बड़े रहीम हैं, उनके लिए क्या है, बड़े कारसाज हैं, उनके लिए क्या है, हील हो जाएंगी सारी चीज़ें। और जो अंदाज था, जो गुफ्तगू रही, तो बस यही है कि इंसान किसी गलत चक्कर में ना पड़े। और अच्छी बात है, इन्होंने बदले में कभी कोई ऐसी कोशिश नहीं की कि जिसने किया उसके साथ ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, उन्होंने किया। तो अगर इस नीयत से किया बेलौस, तो वो तो बैठे हैं ना। फिर बात ये, वो अपना फाउल माफ़ कर देंगे, फरमाते हैं उनके जो अहकामात है ना, अब वो तो करें, कोशिश नहीं करना है, लेकिन अगर नहीं कर सके आप, हुकूक अल्लाह, वो बहुत रहीम है, बेशक बेशक। लेकिन जहाँ बात हुकूकुल इबाद की आती है ना, तो आप भी उसके बंदे हैं, वो भी उसके बंदे हैं, फिर वो बीच में आ जाते हैं। जब बात उनके बंदे की आती है तो सही, वो 70 माओ से ज्यादा आपसे भी प्यार करते हैं, 70 माओ से ज्यादा उससे भी प्यार करते हैं। तो जब आप उसके बंदे के साथ गड़बड़ करते हैं ना, तो फिर वो बीच में आ जाते हैं, और जब वो बीच में आ गए, कर लें, फिर आप कुछ कर सकते हैं तो सही, वो अपने माफ कर देंगे, हुकूकुल्लाह माफ, बहुत रहीम, बहुत रहीम, कोई कमी नहीं। लेकिन वो भी उसका बंदा है, आप भी उसके बंदे हैं, तो यहाँ फिर ना आप पंगा नहीं ले सकते। और जो समझ जाता है वो माफ कर देता है, दरगुजर हो जाता है, वो नवाजा जाता है। फिर कर देना चाहिए, लोगों पे चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। अगर आप किसी पे, आप पैसों में भी अगर 10 रुपये छोड़ते हो तो मैंने देखा है पलट के बहुत आता है। अगर आप नेकी पे छोड़ते हो तो अल्लाह ताला और नेकी की तौफीक देता है, दिल और बड़ा होता है इंसान का। सही सही। तो सखावत भाई जी हमारे नाम भी माशाल्लाह से बड़ा बड़ा है, माशाल्लाह, बात भी वही हो रही है, नाम भी बड़ा बड़ा है, सखाफत। करम करें जी, अल्लाह पाक इंशाल्लाह खैर करेंगे। बात पहुंच गई है देखने वालों तक, प्यारे लोगों तक बात पहुंच गई है। जो हमने देखा ना, हमने देखा कि इस रास्ते पे चल के भी रुसवा नहीं हुआ। अगर नीयत वो है कि माफ़ी की, दरगुजरी की, तो इंशाल्लाह यहाँ भी ख्याल से बात पहुँच गई है। बाकी जिस पर गुजरती है वो बेहतर जानता है, हम तसव्वुर नहीं कर सकते किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। सही, हिम्मत है आपकी, और हिम्मत से नवाजे और हिम्मत की तौफीक दे आपको। फिलहाल दीजिए इजाज़त जी, ज़िंदगी में इंशाअल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सखावत भाई, जिनकी वीडियो भी आपने चलाई, जिनके जिस्म से अजीब से एक मामलात के ऐसे कीड़े निकल रहे हैं कि जो पॉसिबल नहीं है। कई लोगों ने कहा कि ये बीमारी हो सकती है, बीमारी होती है। तो मैंने पहले भी ये कहा था कि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि इतने बड़े कीड़े जो हैं वो नहीं निकल सकते इंसान के जिस्म से, इस साइज के। उन्होंने एक नहीं कई डॉक्टर्स को दिखाया है, और डॉक्टर कहते हैं ठीक है बीमारियां होती हैं इंसान के जिस्म में, पेट में कीड़े नहीं हो जाते। मैंने नेशनल ज्योग्राफी वगैरह पे ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं कि जिसमें कोई फ्लाइस आती है, किसी कीड़े पे ना अपना एग देके चली जाती है, लेकिन वो एक ही एग होता है, तो उसमें वो फ्लाई उड़ के ख़त्म हो जाती है, यानी कि वो जिस्म को खा जाती है उस एनिमल को या उस फ्लाई को,
لیکن یہ تو مستقل کیوں نکل رہے ہیں, یہ سوال میری سمجھ سے باہر ہے. بات یہ ہے ڈاکٹرز کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ کہ اس سائز کے کیڑے انسان کے جسم سے نہیں نکلتے, مطلب بیماریوں میں بھی اس سائز کے نہیں نکلتے. جو بیماریوں میں نکلتے ہیں, جیسے کسی نے کہا جسم میں انڈے دے دیے, کچھ ایسا کھا لیا, اس کا سائیڈ افیکٹ فلاں, سائز جو ہے نا وہ, اور انہوں نے وہ تصویر بھی بھیج دی جس میں وہ نکل رہے ہیں. آپ دیکھنا چاہ رہے تھے نا کہ نکلتے ہوئے, سر میں آپ کو بھیجتا ہوں وہ تصویر, وہ دکھا دیں کہ جی نکل رہے ہیں ان کے جسم سے, اس سائڈ سے نکل رہے ہیں, اور ایک نہیں 2 تصویریں ہیں, اور یہ صرف دبا رہے ہیں اس کو اور وہ نکل رہے ہیں باہر. شاید 1 سے 2 انچ کے تو ہیں اس کے اندر, 1 سے 2 انچ کے تو وہ ہیں. بہرحال جی بہت اذیت ہے, اللہ ان کی تکلیف میں کمی کرے جلد سے جلد. جی انہوں نے ایک میسج بھیجا جی ہم سب کے لیے, آپ کے, میرے اور تمام دیکھنے والوں کے لیے, سمجھ لیں وہ کیا ہے کہ فیملی کے لیے نا, تو سناؤ جی. جی السلام علیکم شہزاد بھائی, کیا حال چال؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور ہمیشہ آپ اسی طرح لوگوں کی مدد کرتے رہیں اور لوگوں کو دعائیں پہنچانے کا ذریعہ بنے رہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اس کام کی توفیق دے زیادہ سے زیادہ. تو سب سے پہلے میں بھائی جان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بھائی نے اس قابل سمجھا بھائی کو کہ اس کی بات کی جائے بھائی کی, تو سب کے آگے بات رکھی میرے بھائی نے. بہت شکریہ دل سے. اور میں سب ان لوگوں کا بھی بہت دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں ان کو کہ بھائی نے اسپیشلی بولا تھا کہ سب لوگوں کا, بھائیوں کا, بہنوں کا, بڑوں کا, چھوٹوں کا, سب لوگوں کا جنہوں نے میرے لیے دعا کی ہے, تو میں ان کا دل سے شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو سب کو صحت اور تندرستی اور دنیا کی تمام خوشیاں عطا فرمائے, اور راہ حق پہ, راہ سچ پہ, اور ہمیشہ جیسے ہر کوئی کہتا ہے نا کہ میں بہت سچا ہوں, میں بہت ایماندار ہوں, میں نے تو کبھی بے ایمانی کی ہی نہیں ہے, اور اسی طرح کی اللہ تعالیٰ ان کو نا اس بات پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے, جیسے کہ میں بھی کوشش کرتا ہوں بس. اور ماشاءاللہ یہ کوئی دل سے کہہ رہا ہوں کہ یہ شاید جو آج میرے ساتھ ہوا ہے یا جدھر میں پہنچ چکا ہوں, الحمدللہ جتنا کرم میرے اوپر میرے رب کا ہے, جتنا میں مطمئن ہوں, اور جس طرح میرا چہرہ نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ مسکراتا ہوا نا, مطلب کہ اتنا نشہ, وہ ساری بات جو آپ سے شیئر کیا ہے, جو آپ نے میرا راز رکھا ہوا, جو اندر کی بات ہے, وہ جو کوئی نہیں سمجھ سکتا شہزاد بھائی, یہ وہ بات ہے. تو الحمدللہ وہ روحانیت جو ہوتی ہے نا چہرے پہ, وہ نظر آتی ہے. تو یہ جی بہت انہوں نے شکریہ کیا ہے. اور جو سب سے بڑی بات ہے نا, سب سے بڑی بات, وہ میں شاید یہ کہہ گیا تھا پہلے کہ یہ بڑے ہیں اور باقی بھائی چھوٹے ہیں. یہ عمر میں تو چھوٹے ہیں, کاموں میں بڑے ہیں, معاملات میں بڑے ہیں, عمر میں یہ چھوٹے ہیں, باقی بھائی جو ہیں وہ بڑے ہیں. اور شہزاد بھی اب میں آپ کی تصویر کہوں گا نا دکھانے کے لیے, وہ دکھائیے گا. یہ ہیں ان کے بڑے بھائی جنہوں نے ان کے ساتھ ہی زیادتی کی.
اور اب آپ دیکھ لیں کہ وہ کس حال میں ہیں، اور یہ کیا کر رہے ہیں، ان کا علاج کروا. دونوں بات یہ تھی، بڑے بھائی کام کرتے تھے، یہ اپنے بڑے بھائی کے پاس کام کرتے تھے، وہ ان کو بہت اجرت دیتے تھے، معمولی سی، بہت معمولی اجرت دیتے تھے. انہوں نے محنت کی، یہ بہت ترقی کر گئے. بھائی ان کے پاس آ گئے، یہ بھائی کو اجرت دینے لگے، حساب کتاب ان کے ہاتھ میں دے دیا. حساب کتاب میں جب سوال ہوئے، کچھ اونچ نیچ ہوئی حساب کتاب میں، انہوں نے پوچھا بڑے بھائی سے، بھائی یہ حساب کتاب، وہ کہیں نہیں کچھ ایسی بات نہیں. بولا آپ ہی کرتے ہیں تو اتنی گڑبڑ کیسے ہو گئی. وہ نہیں مانے. پھر انہوں نے کہا اگر ایسا ہو تو میرے بچے کا پیٹ پھول جائے. صبح ان کے بچے کا پیٹ پھولا ہوا تھا. پھر ان کے ساتھ معاملات جب بگڑے، انہوں نے کہا آپ بتا دیں. ان کے ساتھ وہ بھی بھگتنے لگے. انہوں نے معافی مانگ لی ان سے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، معافی تلافی ہو گئی. اور یہ جو آج بھی یہ برداشت کر رہے ہیں، اور ان کے بڑے بھائی کو باندھا ہوا ہے ہسپتال میں ڈاکٹرز نے، وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں، اور یہ ان کا علاج کروا رہے ہیں، اور اب وہ بہتر ہے. یہ دکھانے کا مقصد، یہ بتانے کا مقصد، ہم ایسے ہی نہیں کہتے جی کہ خدا نہ خواستہ جو اس طرح کے معاملے کرتے ہیں نا، ان کی نسلیں بھگتتی ہیں. پھر جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. یہاں پہلے تو چلو میں نوٹ کر رہا ہوں کہ ہوتا تھا نا روز محشر، روز ادھر جی حساب کتاب، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن ہمارے سامنے کئی مثالیں موجود ہیں یار، جو یہیں پر دکھا دیا جاتا ہے کہ بھائی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ چوتھی پانچویں مثال آ رہی ہے آپ کے سامنے. میرے پاس کئی پیغامات ہیں لوگوں کے جو کہتے ہیں کہ بھائی بس اپنے تک رکھیں، نہ شیئر کریں، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، فلاں نے. تو ان سب کے لیے ابھی بیچ میں بھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ یار جس کا صاف صاف لکھا ہوا بھی ہے، جس کا ایک عارضی فائدہ بھی نہیں ہے، اس کو کرنے کا تو کی نہیں بنتا. اور جو کرنے والے ہیں ان کا کیا حال ہے. سر ابھی تک کے ایکسپیرینس میں شراز بھائی، ٹھیک ہے جس پر آپ کرتے ہیں وہ تو بھگتتا ہے، لیکن کرنے والے وہ اس سے زیادہ برے حال میں ہیں، یہیں پہ ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر. تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ایک چیز پتہ نہیں کیوں شاید غصہ کروا دیتا ہے آپ سے اس طرح کے معاملات، لیکن اس کو دیکھ لیں انجام کیا ہوتا ہے. انجام آپ کے سامنے. جس میں ہو رہا ہوتا ہے وہ تو دنیا میں بھگت رہا ہوتا ہے نا، لیکن جو کروا رہا ہوتا ہے نا وہ سارا قیامت دن اس کی ساری نیکیاں بھی لے لے گا. بس اللہ بچائے جی. سمجھ لیں یہ ہے ہی کیا ان کے بعد دنیا نہیں بچی، آخرت نہیں بچی، تو وہ کیوں کرتے ہیں سستے پہ. اب بات یہ کہ وہ بھی سگے بڑے بھائی یار، بڑے بھائی تو بڑے نرم دل ہوتے ہیں یار. سر یہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان غصہ، کہتے ہیں نا غصہ عقل کو کھا جاتا ہے. عقل کو کھا جانا مطلب غصے میں کوئی فیصلہ مت کرو. یہ سارے غصے کے فیصلے ہوتے ہیں جب آپ شیطان بن جاتے ہیں. غصے میں آپ نہیں رہتے. اب کئی لوگوں کو میں نے دیکھا وہ بعد میں حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ ہم تھے، یہ ہم نے ایسا کر دیا یار، غصے میں ہو گیا، تیش میں ہو گیا. یہ بھی ایک طرح سے پاگل پن کی نشانی ہوتی ہے نا. کرونک تو لاسٹ سٹیج ہے، ہائپر ٹینشن، ڈپریشن. کبھی آپ چیزیں توڑنے لگتے ہیں، کبھی آپ چلانے لگتے ہیں، تو وہ بھی پاگل پن کی نشانی ہوتی ہے. تو غصے میں ایسا ہو جاتا ہے جب آپ بہت زیادہ ایکسٹریم غصہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی سے بچنا ہے. تو یہ جی آپ نے دیکھا کہ یہ کیسے جسم سے ان کے نکل گئے. بہت یونیک نظر، میں تو فرسٹ ٹائم دیکھا میں نے. اللہ بچائے مطلب کسی کے ساتھ نہ ہو یا دنیا میں، چاہے دشمن ہو چاہے دوست ہو، کبھی کسی کے ساتھ ایسی معاملات نہ ہو. اللہ ان کو نظر صحیح کرے. تو اگر تو خدا نہ خواستہ یہ اس واقعے کے بعد، اس اذیت کے بعد رب سے دور ہو جاتے ہیں نا، تب تو یہ سزا ہوتی ہے ان کی. لیکن ان کا جو اگلا عمل ہے کہ جس نے مجھ پر کیا، میں اس کا علاج کروا رہا ہوں، میں اس کا خیال رکھ رہا ہوں، اس کی فیملی کا خیال رکھ رہا ہوں. تو یہ ان کی آزمائش بن گئی. اب وہ ہے نا، اگر تم تکلیف کے بعد رب سے دور ہو جاؤ تو وہ سزا، تکلیف کے بعد جب تم رب سے قریب ہو جاؤ تو وہ آزمائش. باقی جس طرح سے یہ ہمیں دعائیں دے رہے ہیں اور آپ لوگوں کو دعائیں دے رہے ہیں نام لے لے کے سب کا، تو اس سے یہی سمجھ آ رہا ہے کہ کرم ہے ماشاءاللہ بھائی. شکر اللہ. اور بہتر انشاءاللہ، کافی بہتر اور بہتر انشاءاللہ. یہ عمل ہی یار بتا رہا ہے کہ آپ پاس ہو گئے ہیں، کہ آپ اگلے کا علاج کروا رہے ہیں بدلا اور اس کے علاوہ، تو یہ آپ پاس ہو گئے ہیں. صحیح بات ہے. تو سخاوت بھائی کا جی یہ پیغام ہم نے آپ کو نام مجھے بڑا اچھا لگا تھا، میں نے اس سے پہلے بولا تھا نا
سخاوت بھائی، شراز بھائی کا آپ کا نام بڑا پسند آیا ہے ماشاءاللہ. تو لاہور میں ہوتے ہیں تو باقی کوئی ایسی بات نہیں سر، شکریہ کی بھی کوئی بات نہیں، ہم بھی ثقافت ہی کر رہے ہیں، بلکہ آپ کی محبت کی، آپ نے ہم سے اپنی وہ باتیں بھی شیئر کی جو شاید کوئی نہیں کرتا کسی سے. بہت سی ایسی باتیں شراز بھائی کوئی نہیں کرتا. صحیح بات ہے. ایک یقین، ایک بھروسہ، ایک محبت، تو اللہ دیکھ رہے ہیں جی، کرم تھا، ہے، رہے گا انشاءاللہ. تو یہ سمجھ لیں کہ ہم سب کے لیے ایک کہتے ہیں نا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، ضائع نہیں ہوتا. یہ اچھے لوگوں کی نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو رسپانس دیتے ہیں، فوراً بتاتے ہیں آپ کو کہ جی آپ ایسے ہی نہیں کر رہے تھے کچھ. تو بس جی ہمیں سب، اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھیں اور سمجھ دیں کہ یار یہ ہے ہی نہیں رستہ. یہ سمجھ لیں آپ اپنے لیے نقصان کر رہے ہوتے ہیں کسی پہ کر کے. فی الحال دیجیے اجازت، زندگی انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام.